نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو فریضہ حج ادا فرمایا۔ ماہ سفر کے آخری ایام میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ وصال سے 3 روز قبل آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت بڑھ گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی اجازت سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مستقل طور پر منتقل ہو گئے۔ وفات سے 4 دن قبل نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ نماز کی امامت کے لیے مسجد تشریف نہ لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کو نماز کی امامت کے فرائض ادا کرنے کا حکم دیا۔ وصال سے 1 یا 2 دن قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ وصال سے 1 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلام آزاد فرما دیے۔ اس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 غلام تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دینار تھے، وہ صدقہ فرما دیے اور فرمایا میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنے بیویوں کے خرچہ اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ساز و سامان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا مسلمانوں کو ہبہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہبہ فرمایا ہوا جنگی ساز و سامان خلفائے راشدین بطور تبرک استعمال کرتے رہے اور یہ چیزیں ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی گئیں۔ وصال کے دن کی صبح کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حضرت عائشہ کے حجرہ سے پردہ اٹھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز پڑھتے دیکھا تو خوش ہو کر مسکرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کروا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر جگہ دینے کے لیے دوران نماز ہی پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ارشاد فرمایا کہ نماز جاری رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ حضرت فاطمہ سے سرگوشی کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان میں کچھ فرمایا تو وہ رونے لگی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ اپنے پاس بلایا اور کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ اس بیماری میں میرا وصال ہونے لگا ہے تو میں رونے لگی، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت رو، میرے اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ اس پر میں مسکرانے لگی۔ حضرت فاطمہ تعصب بھرے الفاظ میں کہنے لگی ہائے میرے ابا کی تکلیفیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے ارشاد فرمایا آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکڑی یا پتھر کا پانی سے بھرا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا دست مبارک پانی میں ڈالتے، چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ وصال کے دن حضرت عثامہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اشارے سے دعائیں فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ان ایام میں متعدد بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مخاطب ہوئے اور انہیں مختلف وصیتیں فرمائیں۔ انصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، وہ ان کے حقوق رہ گئے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے چند لمحے قبل سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر چوما اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز کی حفاظت اور زیر دست افراد سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اپنے بندے کو دنیا اور اس کی رونقیں دکھائی ہیں، لیکن اس نے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ وہ بندے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ لوگوں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا کیونکہ لوگ اس جملے کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کا آغاز ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ہاتھ میں مسواک لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک کو نرم کیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ چاشت کا وقت تھا جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی اور چھت کی طرف انگلی کھڑی کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے: اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق سے ملا دے۔ یہ الفاظ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جھک گیا۔ جس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چاشت کا وقت تھا۔ وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفین کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق غسل کے لیے مدینہ منورہ کے 7 کنووں سے پانی لایا گیا اور بیری کے پتے ڈال کر گرم کیا گیا اور اس پانی سے غسل دیا گیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کرام میں حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت شقران رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ باقاعدہ جماعت کی شکل میں ادا نہیں کیا گیا بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور دعا کرتے رہے۔ حضرت ابو طلحہ نے حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی لحد تیار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس کو حاصل ہوا۔ تدفین کے بعد حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سرہانے کی طرف سے پانی چھڑکا۔ حضرت عائشہ کے حجرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اہل مدینہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے زیادہ خوشگوار دن کوئی نہ تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے زیادہ تکلیف دہ خبر کوئی نہ تھی۔ وصال نبوی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وحی لانے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ رحلت سے قبل اسلام کے اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خطبات میں ارشاد فرما دیے اور حاضرین کو دیگر مسلمانوں تک پہنچانے کی تلقین فرمائی۔ تم پر لازم ہے کہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں۔ وقوف عرفہ کے دوران میں یہی آیات نازل ہوئی جس میں تکمیل دین کی خبر دی گئی۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ ہمیں چاہیے معلم انسانیت، محبوب کبریا، جان دو عالم، فخر مجسم، وجہ تخلیق کائنات خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں اور ان کی تعلیمات اور احکامات کو مانیں۔